अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय शो। मैं हूँ दुर्दाना नजम और आज हमें कनाडा से जॉइन किया है ताहिर गोरा साहब ने, जिन्हें आप वक्तन फवक्तन यूट्यूब चैनल्स पर देखते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम सर। शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। अच्छा सर, आपकी नज़र से ज़ाहिर है खबरें गुजरती हैं पाकिस्तान के हवाले से भी, और जो लोग दूर हैं वो ज़्यादा करीब से देखते हैं पाकिस्तान को, मेरा ये मानना है। तो आईएमएफ का वफ़्द पाकिस्तान में इस वक़्त आया हुआ है और मुझे ये जानकर बड़ी हैरानगी और पढ़कर बड़ी हैरानगी हो रही है कि जो तशवीश हमारे यहाँ हुक्मरानों को होनी चाहिए थी, जो फ़िक्र हमें होनी चाहिए थी और जो दुःख हमें होने चाहिए था, वो उनको हो रहा है। और मैं जब उनकी रिकमेंडेशंस को पढ़ती हूँ, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो कोई गलत बात कर रहे हैं। अब मैं आईएमएफ की बात कर रही हूँ, उनकी ज़बानी बात कर रही हूँ। उन्होंने कहा है कि आप ये अपनी कौम पर क्या ज़ुल्म कर रहे हैं कि ₹7 पर यूनिट बिजली महँगी करने जा रहे हैं मार्च में। यानी अगले महीने जो हमें बिल आएगा, और ये जो बिजली मैं चला रही हूँ इस वक़्त, ये ₹52 पर यूनिट है, तो इसमें प्लस ₹7 कर दें, जो कि उन्होंने बकौल आईएमएफ के कि आप ये ज़ुल्म कर रहे हैं अपनी कौम के ऊपर। और उन्होंने वजह भी बताई है कि उन्होंने, हमारे हुक्मरानों ने किया क्या, उनके पास टाइम ही नहीं था कि वो कम्पेटिटिव प्राइस के ऊपर फर्नेस ऑयल खरीदते, कम्पेटिटिव प्राइस के ऊपर गैस खरीदते, कम्पेटिटिव प्राइस के ऊपर एनर्जी, गैस के दूसरी जो एनर्जी के सोर्सेज हैं उनके सौदे करते, जो कि मिल रहे हैं मार्केट में। सर, ये जो बेरहमी है, ये जो ये इसको हाउ विल यू डिस्क्राइब दिस, ये क्यों, हम यहाँ तक क्यों, मुझे तो ऐसे कई दफा मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, प्लीज एक्सप्लेन मी व्हाई इज दिस हैपनिंग। जब उनको सब कुछ पता है, व्हाई इज दिस हैपनिंग। ये मुझे लगता है कि ये कोई दुश्मन है हमारे, जो वो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, जिस चाहे उन्होंने वर्दी पहनी हुई या बगैर वर्दी वाले। जी देखिए, पहले आपने बात शुरू की कि जो हम साउथ एशियन पाकिस्तान से बाहर बसते हैं तो हमारी नज़र पाकिस्तान पे रहती है, तो बिकॉज इंटरनेट का ज़माना है तो दुनिया में खबर तो खबर रही नहीं। अब दुनिया में जो कहीं वाकया जहाँ कहीं भी होता है, एक सेकंड में इंटरनेट की वजह से पूरी दुनिया तक पहुंच जाता है। तो मेरा चूंकि साउथ एशिया से ताल्लुक है, तो मैं साउथ एशिया के इश्यूज पे बहुत गहरी नज़र रखता हूँ। एक थिंक टैंक के साथ वाबस्ता हूँ, अपना टेलीविज़न भी चलाता हूँ, तो इसलिए हमें जानकारी रहती है जो साउथ एशिया के इश्यूज है। अब आपने बराह रास्त आईएमएफ की बात की, उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा दुख है कि इतनी चीजें महंगी हो रही है, बिजली महंगी हो रही है। पहली बात ये है कि आईएमएफ को पाकिस्तान से ये कहना चाहिए कि हमें इस बात का बड़ा अफसोस है कि आप 24वीं या 25वीं बार हमारे पास आ रहे हैं, यानी आपने अपनी इकोनॉमी का इतना बुरा हाल कर दिया तो आपको 24th और 25th टाइम वट एवर नंबर इज हमारे पास आना पड़ रहा है। अब देखिए, भारत एक बार आईएमएफ के पास जब लास्ट टाइम गया तो शायद अर्ली 90s या शायद उससे भी पहले गया। उसके बाद भारत ने अपने कान पकड़े, उन्होंने कहा कि भाई हमें कोई जरूरत नहीं है, हम अपने पांव पे खड़े होंगे। तो ये जितने पाकिस्तान के मसाइल है, बिजली महंगी हो रही है, तेल महंगा है, कर्जों पे तेल ले रहे हैं, उधार तेल ले रहे हैं, ये सब इसलिए है कि पाकिस्तान का पैसा सिर्फ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं, सभी स्टेक होल्डर ने खाया है। चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो मीडिया के खड़पैंच हो, चाहे वो बड़े बड़े सनतकार हो, चाहे वो वहाँ के जागीरदार हो, चाहे वो वहाँ के ब्यूरोक्रेट हो, टेक्नोक्रेट हो, तो उस बहती गंगा में सभी ने हाथ धोए हैं। ठीक है। और अब उस मुल्क का ये हाल है कि वहां पे किसी को ये समझ नहीं आ रही कि हम किस तरह इसको ठीक करें। अभी भी ठीक किया जा सकता है। ठीक करने के लिए आपको दिलों से नफरतें मिटाना होगी। सबसे पहले एक दूसरे के खिलाफ जो पाकिस्तान में नफरतें हैं वो मिटाना होगी, फिर अपने इर्द गिर्द के हमसायों से जो नफरतें पाली हुई हैं उनको मिटाना होगी। जब तक आप अपनी डायरेक्शन ठीक नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान में वसाइल नहीं है या पाकिस्तान में अफराधी कुव्वत की कमी है। आफ्टर ऑल इट्स अ कंट्री ऑफ 250 मिलियन पीपल। आफ्टर ऑल इट हैज अ वास्ट एग्रीकल्चर लैंड। वहाँ इंडस्ट्री चलती रही है। हमारे बचपन के ज़माने में हमने वहाँ पे इंडस्ट्री को फ्लरिश करते, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, सर्जिकल गुड्स की इंडस्ट्रीज थी सियालकोट में, बहुत फ्लरिश करती थी।
ٹیکسٹائل بہت فلرش کرتی رہی. کیا وجہ ہوئی کہ پاکستان کو اس حالات تک لائے؟ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو یہ پاکستان کو اس حالات تک لایا ہے. مائنڈ سیٹ یہ ہے سسٹم ہے کہ سر. کہ کتا کتے کا بیری ہوتا ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہے نا کہ مطلب ایک دوسرے کے آگے بات کرنا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا. اور اب یہ حالت ہے پاکستان کی کہ میں کبھی پاکستان کی پالیٹکس پہ بیٹھ کے اپنے تھنک ٹینک سے بات کرنا چاہتا ہوں، سوچنا چاہتا ہوں، تو مجھے امریکن اور کینیڈینز کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ایک ہی بات کرتے رہتے ہو، اس ملک میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی. تبدیلی سے میری اچھا تبدیلی کی باتیں سب سے زیادہ اس ملک میں ہوتی ہیں. نیا پاکستان بن جاتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے، گھبرانا نہیں ہوتا ہے. لیکن وہ ایک ہمارا پنجابی کا ایکسپریشن ہے کہ کھوتی گھوم پھر کے واپس اسی جگہ پہ کھڑی ہوتی ہے جہاں سے وہ چلی ہوتی ہے. تو یہ بدقسمتی ہے. آپ نے سوال کیا بنیادی طور پر کہ کیا آئی ایم ایف کا یہ کہنا کہ بھئی یہ آپ ظلم کر رہے ہیں، تو سب سے پہلا ظلم تو یہی ہے کہ یہ جو بار بار آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں بچا. جس طرح کی سپینڈنگز، میں صرف عمران خان کو بلیم نہیں کرتا، ہر ایک نے جس طرح کی سپینڈنگ کی ہے ڈیورنگ دا پاسٹ 30-40 ایئرس میں، ہاریبل سپینڈنگ، اور کوئی مطلب اس کی پلاننگ نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کیا. دنیا میں لوگ قرضے لیتے ہیں بزنس کے لیے، لیکن بزنس فلرش کرتے ہیں، قرضے واپس ہوتے ہیں، بزنس لوگوں کے آگے جاتے ہیں. لیکن یہاں قرضے لے کے وہ ہضم ہو جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ پھر ہضم نہیں ہوتے، الٹیمیٹلی وہ آپ کے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں. اسی لیے پاکستان کے پاس $76 بلین شاید انہوں نے امیجیٹلی پے کرنا ہے قرضوں کا. اور سر سب سے حیران کن بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پولیٹیشنز اور ہمارے جو جرنیل ہیں اور جو ہمارے جوڈیشری ہے، وہ لوگ دے بلانگ ٹو دی ایلیٹ کلاس. مطلب اگر تو غربت آئے تو ان کو کیوں نہیں سیٹ بیک پہنچتا، ہمیں کیوں، مجھے اور ایک عام آدمی کیوں اس کے سفر کرتا ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے حالات بہت خراب ہے، تو پھر یہ حالات ان کے لیے بھی خراب ہونے چاہیے. لیکن میرا جو اگلا سوال ہے، کل یا پرسوں شہباز شریف صاحب گئے جنرل ہیڈ کوارٹر، ان کو نیشنل سیکیورٹی کے اوپر بریف دینی تھی جو کہ ایک نارمل کورس آف ایکشن ہے. وہاں اس سے پہلے شہباز شریف صاحب سے کچھ بیانات دیے تھے کہ جی ہم بیلٹ ٹائٹننگ کریں گے، ہم یہ کریں گے. ایک نے کہا جی میں تنخواہ نہیں لوں گا، کسی نے کہا جی ہم یہ نہیں کریں گے. وہ بہت بڑے بڑے جو لوگ ہیں، محسن نقوی نے بھی کہا تنخواہ نہیں لوں گا، علیم خان نے بھی کہا میں تنخواہ نہیں لوں گا، بڑا احسان کیا. وہ زرداری صاحب نے بھی کہا تنخواہ نہیں لوں گا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم گورنمنٹ کے گھروں میں رہیں گے نہیں، ان کی گاڑیاں بھی نہیں استعمال کریں گے، بس تنخواہ کہہ دیا ہم نکلیں گے چلیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہم بیلٹ ٹائٹننگ کریں گے. پر وہاں جب گئے جنرل ہیڈ کوارٹر، ان کو جا کر انہوں نے سب سے پہلی بات یہ کی کہ پلیز ڈونٹ وری، آپ کے ریسورسز ہم پورے آپ کو دیں گے. تو سر اس سے بیلٹ ٹائٹننگ کیسے ہوگی؟ وہ سب سے زیادہ تو وہاں جاتا ہے ہمارا حصہ جو ہے ہمارے جی ڈی پی کا، تو وہ تو پھر وہیں کے وہیں ہم کھڑے رہیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ سب کاسمیٹکس باتیں ہیں کہ ہم تنخواہ نہیں لیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا میں جب پاکستان کا میڈیا کبھی دیکھتا ہوں تو وہاں پہ یہ شو ڈالا جا رہا ہوتا ہے جی کہ ایک بڑے بڑے پولیٹیشنز کے پاس سینکڑوں ملازمین ہیں اور ان کی تنخواہیں ہیں. اچھا وہ پاکستان کا میڈیا بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی اتنے ملازمین رکھنے کی ضرورت کیا ہے. تو اب میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا ان ملازمین کو بے روزگار کرنا ہے؟ یعنی پاکستان میں ایک ایسا جذباتی رویہ ہے کہ یا تو ہم سب کے گلے کاٹ دیں گے، جو غدار ہے، جو کرپٹ ہے، اس کو جیسے عمران خان کہتا تھا کہ ہم پھانسی لٹکا دیں گے. بھائی یہ کیا مطلب کیا رویہ ہے؟ کیا وہاں پہ پھانسی لٹکانے کا ایک رواج ہے کہ ہم نے جی سب کے نوکریاں نکال دینی ہے، ہمیں نہیں چاہیے جی. اچھا یہ جو ان کا ہے نا سیلف کریکشن والا رویہ، وہ بھی بڑا اسٹوپڈ رویہ ہوتا ہے. آپ وہ گھر بند کر دیں گے ان کے بڑے بڑے جو ہیں، تو ظاہر ہے وہ ملازمین کی چھٹی ہو جائے گی. تو وہ جو بیچارے ملازمین جن کی روزی روٹی چل رہی ہے، کسی کو 40,000 50,000 روپے مالی کو مل رہے ہیں یا ڈرائیور کو مل رہے ہیں، وہ کوئی ہزاروں لوگ مزید وہاں پہ بے روزگار ہو جائیں گے. سوال یہ نہیں. اچھا اسی طرح فوج کے اندر اب جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ جب شہباز شریف صاحب گئے فوج کی جو ٹاپ قیادت سے ملنے کے لیے، تو انہوں نے ان کو یقین دہانی کروائی کہ بھائی میں آپ کے ریسورسز میں کٹ نہیں آنے دوں گا، آپ کی تنخواہیں چلتی رہیں گی. اچھا اس میں ایک پاکستان میں جیسے آپ نے سوال کیا ایک عوام کا رویہ آتا ہے
کہ بھئی اگر حالات برے ہیں تو ان کی تنخواہیں کم کر دیں، ان کے ریسورسز کم کر دیں. ہاں جی، تو سوال یہ ہے کہ وہاں پہ بھی تو پھر ہزاروں فوجی بے روزگار ہوں گے نا، وہ بھی پاکستان پہ اونس آئے گا. مسائل کا حل یہ نہیں ہے. جو ضروری ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں وہ آپ روک نہیں سکتے. آپ کو اپنی آمدن بڑھانا ہوتی ہے تاکہ ان وسائل کو پیدا کیا جائے جو جو ایکسپینڈیچر کے لیے ریکوائرڈ ہے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ وہ وسائل پیدا کرنے کے لیے کوششیں نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، اب دیکھیے پاکستان کی آرمی بھی کہہ رہی ہے کہ ہم اب اکانومی کو، انہوں نے اپنے ہاتھ میں، پہلے بھی ان کے ہاتھ میں کافی حد تک رہتی تھی، اب ڈائریکٹ ان کے ہاتھ جی میں. جی، اب ہاں وزیر جی، خزانہ بھی ان کا ہے. اب وہ یہ جو ہے زمینوں کے ایگریکلچر پلاننگ بھی وہی کر رہے ہیں، بیکاز ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ ایک دوسرے کی کھینچا تانی میں لگے رہیں گے، ہمیں تو اپنا نظام چلانا ہے. دیکھیے آرمی بھی ریئلسٹکلی یہ سوچتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی تنخواہیں تو کٹ نہیں کر سکتے، ان کی تعداد تو گھٹا نہیں سکتے. آرمی ریئلسٹکلی بلکہ سوچ رہی ہے، میں حالانکہ پاکستان آرمی کا ہمیشہ کرٹک رہا ہوں اور آج بھی ہوں، لیکن یہ ایک ریئلسٹک سوچ ان میں ہے کہ بھئی ہمارے خرچے تو کم ہو نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتے ہوتے. کچھ صحیح خرچے بات. ایسے ہوتے ہیں جو کم نہیں ہو سکتے. آپ کو اس کا سلوشن یہ نکالنا ہوتا ہے، آمدن بڑھانا ہوتی ہے، پیداوار کے ذرائع بڑھانا ہوتے ہیں، آمدن کے کاروبار کے طریقے بڑھانا ہوتے ہیں. اینڈ دیٹس واٹ پرابیبلی پاکستان آرمی از ڈوئنگ. یہ الگ بات ہے کہ وہ یہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، کیونکہ کاروبار کرنا ان کا کام نہیں ہے، ان کا کام تو آرمی کی پلاننگ کرنا ہے. لیکن پاکستان میں دیکھیے یہ جتنے بڑے بزنس مین ہیں، جو پالیٹیشین بھی ہیں، زرداری صاحب بزنس مین ہیں، سارے پالیٹیشینز آلموسٹ بزنس مین ہیں یا جاگیردار ہیں. ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ ٹھیک ہے ہمیں اپنی کرپشن بھی کرنی ہے. دیکھیے یہ کوئی پاکستان کا راکٹ سائنس نہیں ہے کہ راتوں رات کرپشن ختم ہو جائے. کرپشن اس طرح ختم نہیں ہوا کرتی. ہم یہ توقع کریں کہ ایک ایم این اے جو ہے وہ گھر میں 50 کروڑ لے جائے، لیکن ایک جو پولیس آفیسر، جو کانسٹیبل ہے، وہ اپنے گھر میں 1 لاکھ روپیہ نہ لے کر جائے، کیونکہ اس کو ایماندار رہنا ہے. وہ گھر میں 20,000 ہی لے کر جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے دودھ بھی نہ خرید سکے. اب اس کے پاس تو گن ہے، کانسٹیبل کے پاس، ٹھیک ہے، اس کے پاس پاور تو ہے، تو پھر وہ کرپشن کرے گا. جب تک قوموں کے ڈھانچے ریئلسٹکلی نہیں بنتے، سب کی روزی روٹی کی گارنٹی نہیں ہوتی، تب تک کرپشن ختم نہیں ہو سکتی. اسی طرح آرمی کے اندر بھی تب تک مسائل حل نہیں ہو سکتے جب تک پیداوار نہیں بڑھے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے ہم ان چیزوں پہ وقت ضائع کریں جی کہ اس کی کٹ کر دیں آمدن، اس کو پھانسی چڑھا دیں، اس کو ہم یہ کر دیں، اس طرح کی فضول باتوں میں پڑنے کے بجائے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو، یہ سارے بزنس مین گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیسے بزنس اورینٹڈ کر سکیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ سب بزنس اورینٹڈ نہیں کر سکتے. ایک دوسرے کے خلاف، جیسا میں نے کہا، جو زہر یہ گھولتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، ذرا کم کر لیں. اور پھر جو آپ کے ہمسایہ ملک ہے، خاص طور پر بھارت، اس کے ساتھ اگر آپ یہ دشمنی والے رویے ختم کر دیں تو آپ کا امکان ہے کہ آپ کی تجارت کچھ بڑھنا شروع ہوگی، آپ کے آمدن کے ذرائع بڑھنا شروع ہوں گے، اور جو ضروری خرچے ہیں وہ آپ نہیں کٹ کر سکتے ہوتے، وہ آپ کو کرنے ہی پڑتے. اچھا سر، ابھی انڈیا کی آپ نے بات کی، ہم نے تو انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ریلیشن شپ خود ختم کیے تھے جب 2019 میں انہوں نے 370 ریووک کیا اور ایکسیشن کر دی کشمیر کی. اور تواتر کے ساتھ ہم یہی کہتے ہیں، 2 دفعہ بیچ میں ہمیں موقع بھی ملا ٹریڈ کو بحال کرنے کا، ہم نے بھی ڈکلائن کیا. لیکن اب بھارت جو ہے اس نے اپنا پوسچر جو ہے وہ بہت ہارڈ پوزیشن لے لی ہے. اب وہ بھی کہتے ہیں، جب ہماری اب بارہا بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اب جب تک کہ آپ جو ٹیررسٹ ہیں، جب ممبئی اٹیک کو خاص طور پہ آپ کو پتا ہے وہاں بہت زیادہ اس کا ذکر ہوتا ہے، اس کو بار بار اس کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کا جو ایک مین جو کی فگر ہے اس کو آپ لوگوں نے گھر رکھا ہوا ہے ہاؤس اریسٹ میں. تو وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پہلے اس کو سالو کریں، اب ہم آپ کے ساتھ بات میں کریں گے. تو سر یہ جو ڈیڈ لاک ہے بڑا عجیب سا، ادھر 370 کی پکار ہے، ادھر ممبئی اٹیک کی پکار ہے. تو یہ کیسے انڈیا کے لیے بھی کوئی ٹھیک ہے کہ ان کا ایک پڑوسی ملک اتنا فریجائل ہو اکنامکلی؟ دیکھیے
पाकिस्तान और भारत में पहली बात यह कि अब कोई कंपैरिजन नहीं रहा। मैं अभी हफ्ता 10 दिन जी, पहले जी। भारत में था, मैं अभी हफ्ता 10 दिन हुँ, पहले भारत में था, और मैं जाता रहता हूँ मुसलसल। वो बहुत एक डिफरेंट समाज है, वो एक इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है। दुनिया के जो जी। 4-5 बड़े प्लेयर्स हैं दुनिया के, भारत इज वन ऑफ हुँ, दोस। हुँ। अच्छा, पाकिस्तान का कोई शुमार नहीं है। भारत की तरफ से पाकिस्तान के लिए हमेशा सिंपथीज रही, एकोमोडेट भारत करता रहा, लेकिन जैसा कि आपने खुद बताया कि इन्होंने खुद ही तजारत वो 2019 जी, 5 अगस्त के भारत के आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद हाँ। बंद की थी। उस वक्त हुँ, हुँ। हमाद अजहर थे गालबन ट्रेड मिनिस्टर, उन्होंने कहा था हम खोल जी। रहे हैं तजारत। फिर कुछ 2-4 दिन बाद इमरान खान ने कहा कि नहीं, हम नहीं खोलेंगे जब तक इंडिया वापस नहीं लेगा। अच्छा, ये जो पाकिस्तान का इंडिया सेंट्रिक होना है ना, ये सबसे जी, बड़ा पाकिस्तान के लिए नुकसान है। नुकसानदेह। पाकिस्तान को ये कश्मीर वश्मीर इस सारे जो है ना, इस ये राग लापने जरा कम करने चाहिए। आई हुँ, अंडरस्टैंड के पब्लिक कंजम्पशन के लिए उनको थोड़ी बहुत तो बात करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर वो जाहिर है क्या करेंगे अगर वो बात नहीं हुँ। करेंगे। लेकिन चलिए, भारत को पाकिस्तान के साथ तजारत की कोई जरूरत नहीं है। भारत का ओके। आपने जैसा कहा एक डेड लॉक है। अब भारत ये जी, जी। कहता है कि 26/11 जो उधर हुआ था, हुँ, हुँ। बॉम्बे टेरर अटैक था, वो ऑफ कोर्स पाकिस्तान से ऑर्केस्ट्रेट हुआ था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। वो खुद पाकिस्तानी हुँ, मुबसरीन मानते हैं, पाकिस्तानी बड़े बड़े हुँ। लोग उसको मानते हैं, और हुँ, वो साबित हो चुका है। लेकिन भारत वो तो कहता है कि जो उसके जिम्मेदार हुँ, हैं उनको हवाले किया गया, लेकिन उससे बड़ी बात है, कश्मीर में हुँ, पाकिस्तान ने 76 ईयर से इंसर्जेंसी की है, हुँ, खौफनाक दहशतगर्दी हुँ, की है। अब वो कहीं पे हुँ, जाके ये आर्टिकल 370 के हटने के बाद इंडिया ने काफी हद तक उस पर काबू पाया। यूएई बीच में आया, सऊदी अरब बीच में आया, लाइन ऑफ कंट्रोल पे उसकी वजह से अब सीज फायर भी चल रहा है। हुँ, तो भारत का सिर्फ वो मुंबई टेरर अटैक का मसला नहीं है। भारत का मसला ये है कि भाई पाकिस्तान में हम किससे बात करें? आर्मी से बात करें, हुँ, प्राइम मिनिस्टर से बात करें, किससे बात करें? अच्छा, आर्मी से अगर बात करनी है, भारत को पता है कि अल्टीमेटली आर्मी ही है, लेकिन भारत को क्या जरूरत पड़ी हुँ, हुई आर्मी से बात करने की? हुँ, भारत के गले में कोई फंदा पड़ा हुआ है? फंदा तो हुँ, पाकिस्तान के गले में पड़ा हुआ है, इकोनॉमिक मसाइल हुँ, की वजह से, अपने पॉलिटिकल हालात की वजह से। भारत को हुँ, पाकिस्तान के साथ बातचीत की कोई जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को है। अब पाकिस्तान का हुँ, ये कहना है कि हम ट्रेड खोल देंगे, तो मैं ये कहता हूँ कि भारत से भी पूछ लें क्या भारत इंटरेस्टेड है ट्रेड खोलने में? मतलब ये कोई भी दुनिया का रिलेशनशिप जो होता है वो टू वेज होता है, वन वे तो नहीं होता ना, कि जी हमने सोच एग्ज़ैक्टली। लिया कि ट्रेड बंद हो जाएगी, चले हमने नेगेटिव सोच लिया बंद तो हो जाएगी हमारी सोच। खोलने के बारे में सिर्फ हमारा फैसला काफी नहीं है, खोलने के बारे में भारत का हुँ, भी इंडिकेशन देना जरूरी है कि भाई हम, अब भारत वो कहता है चाहिए फिर हमारी शराइत है। अच्छा, हुँ, अब उन शराइत में भारत को बॉम्बे टेरर अटैक के जो चाहिए लोग वो तो छोटी बात है, उससे बड़ी बात यह है कि भारत को पाकिस्तान से इंश्योरेंस चाहिए कि पाकिस्तान किसी किस्म की प्रॉक्सी टेररिज्म नहीं करेगा, और उस इंश्योरेंस के लिए बीच में यूएई और सऊदी अरब जैसे मुल्क बैठे हुए हैं, क्योंकि ओके। भारत पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं करता। इन हालात हुँ, में मैं जो मैंने शुरू में बात की थी, अब पाकिस्तान को ये चाहिए कि समझ ले अपने हालात कि भाई हमारा मसला जो जनरल बाजवा ने भी कहा था कि जियो इकोनॉमिक्स है, जियो पॉलिटिक्स नहीं है। इस हकीकत को हुँ, समझते हुए अब पाकिस्तान की अगर आर्मी की लीडरशिप अपने उसी वो जो चूरन को, जो वो कौम को मतलब अब तक हुँ, पेश करती रही है कि भारत दुश्मनी का हुँ, चूरन, उसको जरा अब जरा कम करे, हुँ, और वही जनरल बाजवा की जो बात है उस पर अमल शुरू हो, जियो इकोनॉमिक्स की बात हो, भारत को इंश्योरेंस मिले थ्रू यूएई सऊदी अरब हुँ, हुँ, कि जी भाई हाँ, अब हम न इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे जिस तरह की हमने की हैं। वो एग्ज़ैक्टली। बम्बई अटैक अकेला हुँ, थोड़ा था, दिल्ली पार्लियामेंट पे हमला था, उससे पहले बम्बई में एक अटैक था। रिसेंट अगर अटैक्स हम देखें कुछ सालों के, तो पठानकोट है, उड़ी है, हुँ, पुलवामा है, छोटे छोटे भारत में इतनी प्रॉक्सी टेररिज्म की है। फिर सबसे हुँ, बड़ी हुँ, टेररिज्म, कॉन्टिन्यूस टेररिज्म ये कश्मीर में करते रहे। तो इन हुँ, हुँ, हालात में अब मैं समझता हूँ कि अब ये टेररिज्म करने के भी काबिल नहीं रहे, हुँ, तो हुँ, अब इनको तौबा कर लेनी चाहिए। और अगर ये तौबा नहीं करेंगे, अगर कहेंगे हम ये ढीठ ही बने रहेंगे, तो हु केयर्स वाली बात है। जिस हालात अच्छा। में, जहां से आपने बात आज की शुरू की थी
اکنامک حالات جس پہ پاکستان پہنچ چکا ہے، اس سے زیادہ یہ مسائل کا شکار ہوں گے. تو ان حالات میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کو صرف یہ ڈیڈ لاک جو ہے وہ تبھی جائے گا اگر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اپنی نیت جو ہے وہ صاف کرے گی. اپیرنٹلی مجھے لگ رہا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب سمجھ آ چکی ہے پاکستان کی کہ بھئی اب یہ سب کچھ نہیں چلے گا، لیکن عملی طور پر ان کو کر کے دکھانا ہوگا. چلے سر، بس آخری سوال ہے. ابھی آپ نے کہا ہے کہ پاکستان کے پاس ظاہری سی بات ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ کوئی اتنا ان کے پاس ریسورسز نہیں ہے کہ وہ کچھ لڑائی جھگڑے کو جو ہے وہ ایک. لیکن کل ایک ان کے جو چیف آف ایئر ڈیفینس ہیں انیل چوہان، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا پاکستان از اے تھریٹ فار اس. پاکستان ملٹری، the strength of Pakistan's military ظاہر ہے جو کیپیسٹی ہے، it's a threat for مطلب انڈیا اس سے تھریٹنڈ ہے. تھریٹنڈ کا مطلب ہے کہ it's a threat for India. تو سر یہ ایک بہت بڑا، یہ کوئی بن نہیں سکتا کہ اٹ کین بیکم وے آؤٹ، اس سے نکل سکتا ہے کہ وہ بھی نیوکلیئر پاور ہے، ہم بھی نیوکلیئر پاور ہے، نہ وہ لڑائی مطلب برداشت کر سکتے ہیں نہ ہم کر سکتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان اکنامک پاور نہیں ہے، لیکن کچھ دن تو چل ہی سکتی ہے نا، اگر مطلب خدا نہ کرے کوئی ایسی سچویشن آئے. تو یہ جو ریئلزم ہے اس میں سے کوئی راستہ نہیں نکل سکتا کہ بھئی ٹو نیشنز جو ہے جیسے چائنا اور انڈیا ہے، they are working together very nicely on trade relations. So why can't Pakistan and India, considering that they also accept کہ بھئی پاکستان کے پاس بھی اسی طرح کی ٹیکنالوجی ہے نیوکلیئر وغیرہ کی جو کہ چیزوں کو خرابی کی طرف لے کے جا سکتی ہے. دیکھیے وہ خطرہ تو ہمیشہ رہتا ہے کہ دونوں نیوکلیئر طاقتیں ہیں، مگر پاکستان صرف نیوکلیئر طاقت ہے. بھارت نیوکلیئر طاقت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑی طاقت ادروائز بھی ہے. بھارت کے لیے پاکستان اتنی بڑی تھریٹ نہیں ہے. انٹرسٹنگلی بھارت کے لیے زیادہ بڑی تھریٹ چائنا ہے، اور وہ چائنا جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، جس کے ساتھ ان کی تجارت چل رہی ہے. آج کل بھی چائنا کے ساتھ گلوان کی ویلی میں دوبارہ سے پھر وہ ٹروپس چل رہی ہیں. بھارت اور چائنا کا وہاں پہ بھی ٹینشن ہے، اور چائنا کے ساتھ انڈو پیسفک میں بھی ٹینشن ہے. وہ سارا جو ہے نا وہ بھارت کا اس وقت مرکز ہے. اب دیکھیے اتنی بڑی ٹینشن چائنا کے ساتھ ہونے کے باوجود ٹریڈ اس لیے چل رہی ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کی ٹریڈ میں ضرورت ہے. یہاں پہ پاکستان کی صورتحال میں، پاکستان اور بھارت کی صورتحال میں دونوں کی ٹریڈ ایک دوسرے کے لیے ضرورت نہیں ہے. وہ پاکستان کے لیے ضرورت ہے، بھارت کے لیے بہت کم ضرورت ہے. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ اب بھارت پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے چیزیں سوچتا نہیں ہے، پاکستان بھارت کے پوائنٹ آف ویو سے چیزیں سوچتا ہے. یہ دوسرا بڑا فرق ہے. جب ان کے سیکورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں تو پاکستان بھارت کا رونا روتا رہتا ہے. بھارت کا رونا پاکستان نہیں ہوتا. بھارت کے انٹرنیشنل سٹیٹس بہت بڑے بڑے ہیں، کوارڈ کا حصہ ہے، امریکنز کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. I2U میں وہ UAE کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ ایک اور الائنس میں بیٹھا ہوا ہے، برکس میں بیٹھا ہوا ہے. تو بھارت ایک بہت بڑے منظر نامے پہ بیٹھا ہوا ہے. اس لیے بھارت اس طرح نہیں سوچتا جس طرح پاکستان سوچتا ہے. اس لیے کہ بھارت کو اس طرح سوچنے کی ضرورت نہیں. اگر پاکستان کے پاس نیوکلیئر ہے تو بھارت کے پاس بھی تو نیوکلیئر ہے نا، اور بھارت کے پاس اور بھی بہت کچھ ہے. نیوکلیئر سے پہلے ہی پاکستان کے جیسے ہوتے ہیں نا مطلب برے حالات آلریڈی ہیں. اس ساری صورتحال میں دونوں ملکوں کی جو آپس میں بات چیت ہے اس میں پاکستان کے پاس ہے سب کچھ چوائس، بھارت کے پاس کوئی نہیں ہے ریسپانسبلٹی. وہ پاکستان کو ہی اپنے آپ کو سدھارنا ہے. پھر میں چائنا کے اور بھارت کے مسئلے پہ آؤں گا. وہاں پہ معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے. دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے ٹریڈ میں، اور دونوں کی ایک دوسرے کی کشمکش ہے. آئی ہوپ کہ چائنا سمجھے گا. اس وقت چائنا کو ایک طرف جو یورپ سے، ویسٹرن ورلڈ سے آج کل بہت دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ٹریڈ کے لیول پہ، چائنا افورڈ نہیں کرے گا بھارت کے ساتھ بہت کنفرنٹیشن کرنے کی. اگر یہ چائنا کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو اس کا نقصان میں آپ کو دعوے سے بتاتا ہوں چائنا کو زیادہ ہونا ہے، بھارت کو کم ہونا ہے. چونکہ اس وقت ویسٹرن ورلڈ بھی چائنا کے خلاف کھڑی ہے. چائنا کی ایکسپینشنزم کی تھیوریوں کی وجہ سے، غلط ٹریڈ پالیسیوں کی وجہ سے، خود چائنا کے اندر اس وقت ٹریڈ جو اکنامک کرائسس آ رہا ہے وہ چائنا کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے آ رہا ہے.
तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है। भारत पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो पाकिस्तान ने हल करने हैं, अगर पाकिस्तान उसमें सिंसियर है। चाइना और भारत के जो मसाइल हैं वो भारत हल करना जानता है, मैं आपको दावे से कहता हूँ वो हल कर लेगा, और चाइना में अगर अक्ल होगी तो वो उसको सॉल्व कर लेगा, वरना चाइना के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत बड़ा सेटबैक है। Thank you very much, sir, for joining the show. Thank you so much. Okay, sir. Thank you. Assalamu Thank alaikum. you for having me.